السلام علیکم۔ اللہ کے بندوں، کیا حال ہے تمہارا؟ امید ہے تم سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پڑھا ہے کہ غم کا علاج، آپ اس بات کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے غم کا علاج کیسے خود کر سکتے ہیں۔ اپنے غم کا علاج کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ غم ہمیں کیوں اور کیسے ملا اور یہ کس نے دیا۔ جب ہم اس بات کا تعین کر لیں گے کہ یہ غم کہاں سے آیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے، تو پھر ہمیں اس غم کا علاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے غموں کو دور کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ایک اور جگہ آزمائش کا بھی ذکر ہے۔ مطلب اگر ہم اس کا خلاصہ کریں اور اپنے غم کی وجہ جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا غم کی جو وجہ ہے یا ہمارے اعمال ہیں یا پھر ہماری آزمائش ہے۔ ہم اس دنیا میں مستقل رہنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں۔ یہاں پر ہمیں آزمایا جائے گا مختلف طریقوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ تمہیں ہر صورت آزمائے گا، تمہیں آزمائے بغیر وہ نہیں چھوڑے گا۔ اب اس کے آزمانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آزمائش کی شکل میں آپ کے اوپر کوئی غم آ سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، یا پھر آپ کے اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ اب غم تو چلیں آ گیا، بے شک اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں یا وہ آزمائش ہے۔ اب اس غم سے بچنا کیسے ہے یا اس غم سے کا علاج کیسے کریں؟ اللہ کے بندوں، جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کی ہے اس سے تم کسی صورت نہیں بچ سکتے، کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ خواہ تم کتنی ہی تدبیریں کرو اپنے طور پر، اگر کوئی بھی تدبیریں کرتے ہو اس غم سے نکلنے کے لیے، جو بھی غم تمہیں لاحق ہے، تم نہیں نکل پاؤ گے اس وقت تک جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ غم تمہارے اوپر اللہ نے مسلط کیا ہے۔ اب ہمیں قرآن پاک سے جو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کی مدد آتی کس طرح ہے، ہم اس غم کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کنڈیشن میں کیا کرو، ہمیں قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ معافی مانگو، جس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ آپ معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ گناہوں کی معافی مانگنے سے یہ ہوگا کہ اگر آزمائش ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، اور اگر وجہ ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ غم ہم پہ مسلط ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمیں غموں سے نجات دے دے گا۔ اس میں دو مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ کی آزمائش آئی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا کافروں کی طرف سے۔ اب بظاہر تو آگ ایک آزمائش تھی، لیکن جب اللہ کی مدد ان کو آن پہنچی تو وہ آگ بھی ان کے لیے گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، ان کے لیے مطلب رحمت بن گئی۔ اسی طرح کوئی بھی غم آپ فیس کر رہے ہیں، جب اس غم میں آپ اللہ
کو پکاریں گے، اللہ کی مدد حاصل کریں گے، تو وہ غم آپ کے لیے رحمت بن جائے گا، آپ کے لیے گلزار بن جائے گا۔ اور وجہ اگر گناہ ہے تو گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو وہ غم بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو امید ہے میں آپ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا کہ پہلے آپ نے اپنے غم کی وجہ کو جاننا ہے۔ جب آپ وجہ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ غم مجھے کہاں سے آیا ہے، تو پھر آپ اس غم کا علاج کرنے میں جو ہے وہ اس کو آسانی سے اس غم کا علاج کر سکیں گے۔ اس کے اندر قرآن پاک سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہی ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ پر غم یا مصیبت مسلط ہے اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور لوگوں کو نہ کوسیں کہ فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے، فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ نقصان ہو گیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے۔ کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا سوائے اللہ کے، یہ اپنا ایمان رکھیں۔ تو جب اللہ ہی بگاڑ سکتا ہے تو پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور صبر، یہی صبر ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ہی صبر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ صبر ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ نماز قائم کریں، نماز کی کثرت کریں۔ یہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو یہ دو کام کرنے ہیں اپنے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، ایک صبر اور ایک نماز۔ اور صبر یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور شکر کی کیفیت اپنے اوپر طاری کریں۔ تو امید ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا انشاءاللہ، کہ آپ اپنے غم کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو غم کی وجہ پر ایمان لے کے آنا ہے کہ یہ غم مجھے کہاں سے آیا ہے، اس بات کو جاننا ہے۔ اور وہ جاننا یہی ہے کہ آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ غم آپ کو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وجہ اس کی میرے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وجہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اندر کرنا یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ دو کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے غم کا علاج خود کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اسی ٹاپک پر، کیونکہ اس ٹاپک کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ مسلسل، کیونکہ غم جو ہے ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے، اور ایک دوسرے کو ہم جتنی نصیحتیں کریں، ایڈوائز کریں، وہ کم ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔